بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان صاحب انڈیا سے سوال پوچھتے ہیں، میرے غیر مسلم دوست نے مجھ پر اعتراض کیا ہے کہ تم لوگ خانہ کعبہ کو چومتے ہو، اس پر سر ٹیکتے ہو، تو یہ بھی تو مورتی کی پوجا کرنے کے جیسا ہی ہے، اس کا جواب دیں، اور ہم صرف کعبہ کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم خانہ کعبہ کی ہرگز عبادت نہیں کرتے، یہ تو ذہن سے نکال دیں۔ اگر ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہوتے تو خانہ کعبہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے کہ اے خانہ کعبہ تو ہماری حاجت پوری کر دے۔ ہندو تو جب پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے جھکتے ہیں تو اس بت سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کی عزت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بگڑی بنائے گا، جبکہ ہمارا کعبہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، ایک پتھر کے بنی ہوئی عمارت ہے اور جو ہے نہ کسی کے نفع کا مالک ہے، نہ کسی کے نقصان کا مالک ہے۔ باقی ہم اس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا کہ یہ میرا گھر ہے، اور یہ بھی ہوائی بات نہیں بلکہ یہ اس پر دلائل قائم ہے، پیغمبروں نے اس کو اللہ کا گھر قرار دیا، تواتر سے یہ بات ثابت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کا گھر بنایا، پھر قرآن جس کا برحق ہونا دیگر دلائل سے ثابت ہے، وہ قرآن اس کو اللہ کا گھر کہتا ہے۔ تو اگر اللہ کسی جگہ کو کہہ دے کہ میرا گھر ہے، لہذا جو میرے گرد طواف کرنا چاہتا ہے تو اب ہم اللہ کے گرد تو نہیں کر سکتے نا عرش پہ جا کے، تو اللہ نے کہا میرا گھر ہے تو اب اس کے گرد طواف کرو گے ایسے جیسے میرے گھر کے گرد ہی طواف کر رہے ہو۔ تو کسی کے گھر کے گرد طواف کرنا یہ گھر کی تعظیم نہیں ہے، یہ جو گھر والا ہے اس کی تعظیم ہے۔ باقی بیت اللہ کی دیواروں کو جو ہم چومتے ہیں تو یہ بھی عقیدت اور محبت میں، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو اس نیت سے نہیں کہ یہ دیواریں ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو چوما نا، یہ الفاظ کہے کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، ہم نے تو نبی کو دیکھا ہے تجھے چومتے ہوئے، اس لیے ہم تیرا بوسہ لے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف نسبت ہے، اللہ کے گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی جس جگہ کو اپنا گھر بنا دے۔ پہلے اللہ نے بیت المقدس کو بنایا ہوا تھا تو ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ نے کہا بھائی میں لوکیشن چینج کر رہا ہوں، اب بیت اللہ ہے میرا گھر، تو ہم نے کہا چلو بھائی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تبھی قرآن کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھو کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، نیکی ہے کہ خدا کے حکم کو فالو کرو۔ تو بیت اللہ کی طرف خدا نے حکم دیا ہے کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو یہ اصل نیکی ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ باقی ان پتھروں کو ہم نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، جبکہ ہندو اس میں دو گڑبڑ کرتے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ان بتوں کی عبادت سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان بتوں کے سامنے جھکنے سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ تو آپ نے باپ دادا نے ایک چیز گھڑ لی ہے، بس کوئی دلیل تو ہے نہیں آپ کے پاس۔ دوسری بات یہ کہ آپ تو ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، تبھی ان سے منتیں مانتے ہیں، مرادیں مانتے ہیں۔ ہم بیت اللہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے نفع اور نقصان کے مالک ہونے کے لحاظ سے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کیے بغیر بھی کسی نے دعا مانگ لی تو اللہ ہی سے دعا مانگے گا، وہ دعا مانگنے والا کہلائے گا۔ یعنی اگر کوئی بیت اللہ کی طرف پش کر کے دعا مانگ رہا ہو اللہ سے تو بھی دعا ہو جائے گی اس کی۔ باقی نماز کے لیے اللہ نے ایک سمت متعین کر دی ہے کہ میرے گھر کی طرف رخ کرنا ہے، اس میں مسلمانوں کی جو فکر ہے وہ بھی مجتمع ہو جاتی ہے، ایک رخ ہوگا، ورنہ کوئی ادھر منہ کر رہا ہوتا، کوئی ادھر منہ کر رہا ہوتا، تو اس میں انسان کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے، بھائی ایک طرف تو رخ کرنا ہے نا، اب اللہ تو عرش پر ہے تو اب ہم کہاں رخ کریں گے؟ تو اللہ نے کہا میرا گھر ہے اس طرف رخ کر لو تم۔ اور ویسے بھی یہ چار دیواری بیت اللہ نہیں ہے، اصل میں وہ جہت ہے، یہی وجہ ہے کہ چار دیواری نہ بھی ہو تو بھی ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور طواف ہم اس سمت جو چار دیواری کی جو جگہ ہے نا وہاں سے باہر سے ہم طواف کریں گے تو بھی طواف ہو جائے گا۔ تو دیوار نہیں ہے۔ اگر بیت اللہ کو ہم خدا سمجھتے ہیں تو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر نماز نہ ہوتی، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بیت اللہ کی چھت پہ بھی کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو نماز ادا ہو جائے گی، بیت اللہ کے اندر جا کے بھی کوئی نماز پڑھے گا تو نماز ادا ہو جائے گی، اور بیت اللہ کی چار دیواریں اگر گر بھی جائیں تو بھی اس طرف رخ کر کے نماز ہوگی۔ جبکہ ہندوؤں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بت کو اٹھا کے یہاں سے یہاں لے گئے تو اب ادھر رخ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، اس کو ادھر نہیں کر سکتا وہ۔ نماز سے میری مراد ہے کہ جو ہندوؤں کی نماز ہے، یعنی اس کے سامنے جھکنا سجدہ کرنا، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بیت اللہ کی دیواریں اکھاڑ کے اگر آپ لے گئے اور کہیں اور رکھ دیں تو ان دیواروں کی طرف رخ کر کے نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس جہت ہی کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو جہت ہے نا، جہت، یہ جو سمت ہے، یہ اللہ نے، یہ جو ڈائریکشن ہے یہ اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ یہ جگہ، یہ جو لوکیشن ہے یہ میرا گھر ہے، تو اس لیے وہ دیواروں میں کچھ نہیں رکھا۔ دیواریں تو بیت اللہ کی چینج بھی ہو سکتی ہیں، چینج ہوئی ہیں بہت دفعہ، تو آپ وہ اینٹیں اٹھا کے ساری کہیں اور لے جائیں اور وہ جگہ خالی کر دیں تو بھی ہم ان اینٹوں کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم تو اسی لوکیشن کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ جبکہ ہندوؤں میں اگر یہ والے بت کو اٹھا کے آپ نے یہاں رکھ دیا تو اب اس سے مرادیں مانگنے کے لیے یہاں جانا پڑے گا، لوکیشن کو فوکس نہیں کریں گے۔ کیا دوسروں کے گناہوں کا سوال بھی ہم سے ہوگا؟ نہیں بھائی، امر الانسانی لیس للانسان الا ما سعى، آپ سے آپ کی برائیوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ نے کسی کو گمراہ کیا اور آپ کی گمراہ کرنے سے وہ گمراہ ہو گیا، پھر اس کی گمراہی کا سوال بھی آپ سے ہوگا۔ یا آپ دعوت دے سکتے تھے تاکہ وہ برائی سے بچ جاتا، اور آپ میں استطاعت بھی تھی، پھر بھی آپ نے برائی سے نہیں روکا، اور آپ نے استطاعت بھی تھی اور آپ کو امید بھی تھی کہ وہ رک جائے گا میرے روکنے سے، پھر بھی نہیں روکا، پھر سوال یقیناً ہوگا کہ آپ نے دعوت کا کام کیوں نہیں کیا۔ کچھ بندوں کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو کیا وہ سارے جماعت کے ساتھ قضا پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کی مسجد کے امام کے، یعنی آپ کے بارے میں بتایا کسی نے، جو سائل ہے اس کے بارے میں بتایا، تو مسجد کے امام کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو کیا ہم پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر یقینی بات آپ کو مسجد کے امام کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے غلط تعلقات ہیں، زانی ہے، یہ لڑکوں سے کوئی بدفعلی میں 100% آپ کو پتہ ہے، تو پھر آپ امام کو ہٹائیں وہاں سے، پوری کوشش کریں، پورا زور لگا دیں امام کو معطل کرنے کی کہ وہ نماز نہ پڑھائے۔ ایسے شخص کو مسجد میں امام بنانا حرام ناجائز ہے، لیکن بعض دفعہ لوگ اپنی دشمنیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں جھوٹے الزام لگا کر، تو
اس کی تحقیق آپ خود کریں۔ میری ساس اور نند مجھے روز تانے دیتی ہے اور میرے کمرے میں آ کر مجھے ذلیل کرتے ہیں، اور میرا شوہر انہیں کچھ نہیں کہتے، ہر چیز پر پابندی لگاتی ہیں، میرے شوہر کچھ نہیں بولتے، کیا یہ صحیح ہے؟ شوہر کو چاہیے بولے بھائی، اپنی بیوی کا دفاع کرے، کیوں آ کے کمرے میں گھسنا ٹھیک نہیں ہے، بلا اجازت کسی کے کمرے میں داخل ہونا یہ ویسے ہی برا عمل ہے، کسی کی پرائیویسی میں دخل انداز ہونا۔ دنیا کو چاہیے چپ نہ کرے، اگر وہ نہیں اصلاح کر سکتا تو پھر بیوی کو ساس سے الگ رکھے۔ عثمان صاحب بنیر سے، میں پاسپورٹ آفس گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا پاسپورٹ یہاں سے نہیں بنے گا کیونکہ آپ کا ایڈریس گاؤں کا ہے، لیکن باہر ایجنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 روپے دے دیں تو ہم بنوا دیں گے۔ کیا یہ رشوت میں آتا ہے؟ پتہ نہیں بھائی یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، آپ جا کے وہیں سے پوچھیں، مجھ سے کیوں ایسی باتیں پوچھ رہے ہیں؟ بنیر صاحب، عثمان صاحب بنیر میں رہتے ہو، مجھے بھی پھنسواؤ گے؟ آپ چلے جائیں نا اپنے گاؤں جا کے بنا لیں، اس میں کیا جاتا ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے بنایا؟ برائے مہربانی دلیل کے ساتھ بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سے پیدا کیا، اور انسان مٹی سے بنایا۔ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تو سارے انسانوں کی اصل مٹی ہی ہے، اور مٹی کو اللہ نے مختلف مراحل سے گزارا۔ قرآن کہتا ہے ثم من نطفہ، مٹی کو ہم نے منی میں تبدیل کیا، پھر من علقہ، اس منی کو ہم نے جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا، پھر من مضغہ، پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت میں تبدیل کیا، پھر گوشت میں ہم نے ہڈیاں پیدا کی، فکسونا العظام لحما، ہڈیوں پہ ہم نے گوشت چڑھایا۔ یہ سارا پروسیس سارے انسانوں کا سیم ہی ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، قرآن میں جگہ جگہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجیے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ تو بشر ہونے میں، حقیقت ماہیت میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اولادیں بھی انسان ہیں، جن کو سادات اور سید کہا جاتا ہے۔ سارے سید انسان ہی ہیں، گوشت کے بنے ہوئے ہیں، خون کے بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے، الگ سے کوئی مخلوق نہیں تھے۔ ہاں، آپ کا مقام اور مرتبہ تمام انسانوں میں سب سے برتر ہے، کیونکہ آپ اللہ کے سلیکٹڈ تھے۔ اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ہے۔ کہ اگر ایک طلاق ہو جائے تو کیا اس کے بعد بیوی شوہر کے گھر بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہے، یا ایک طلاق کے بعد شوہر کے گھر میں رہنا ناجائز ہوتا ہے؟ اگر ایک طلاق ہوئی ہے تو طلاق رجعی ہی ہوتی ہے عام طور پر ایک طلاق، تو اس میں بیوی اپنے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے، بلکہ رہنا واجب ہے اس پر، اور بیوی پر کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ زینت اختیار کرے، شوہر کو اپنی طرف مائل کرے تاکہ شوہر رجوع کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کا علیحدہ ہونا پسند نہیں ہے، تو اس لیے ایک طلاق کے بعد تو وہ شوہر کے گھر ہی رہے گی، اس کے لیے جائز نہیں ہے گھر سے نکلنا۔ تزریان بنگلہ دیش سے، اگر ایک عورت مکمل حجاب کرتی ہو اور وہ اپنی آنکھیں نہ ڈھانپتی ہو، لیکن اس کا شوہر اس کو آنکھیں ڈھانپنے کا بھی حکم دے، تو کیا اس کو شوہر کے حکم کی تعمیل میں آنکھیں ڈھانپنی ہوں گی، یا وہ مکمل حجاب کے ساتھ آنکھیں کھلی رکھ سکتی ہے؟ دیکھیں، عورت کے لیے آنکھیں کھولنا ضرورت کے وقت گنجائش ہے اس کی۔ بعض اسلاف سے یہ منقول ہے کہ ایک آنکھ کھول سکتی ہے، دونوں آنکھیں نہ کھولے، لیکن بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، چہرے کا پردہ بھی۔ تو اصل پردہ تو یہی ہے کہ عورت آنکھیں بھی چھپائے اپنی، ایک باریک چادر ڈال دے تاکہ نظر بھی آتا رہے اور پردہ بھی ہو جائے۔ لیکن کسی مستحب کام کا جب شوہر حکم دے دے تو پھر تو وہ عورت پہ بہر صورت واجب ہو جاتا ہے۔ تو جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت عورت پر لازم ہے، اور اس میں عورت کے لیے اطاعت کرنے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر شوہر مطالبہ کر رہا ہے کہ عورت یعنی اس کی بیوی آنکھوں کا بھی پردہ کرے، تو پھر تو بہرحال عورت پر آنکھوں کا پردہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ محمد سیف علی سہارنپور سے، میں نے کچھ سال پہلے کسی سے ادھار سامان لیا تھا اور وقت پر ادھار واپس نہیں دیا، اس وقت میرے حالات بہت خراب تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہے، اور مجھے ان کے سامنے جانے سے بہت شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ تو کیا میں ان کے پیسے ان کو بغیر بتائے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال سکتا ہوں؟ کیا اس طرح اللہ مجھے گناہ سے پاک کر دیں گے؟ جی بالکل ڈال سکتے ہیں، ڈال دیں پیسے، اور بلکہ ہدیے کے نام پہ دے دیں، کچھ بھی کر دیں، ان تک پیسہ پہنچانا مقصد ہے، وہ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ تھوڑا زیادہ پیسے ڈال دیں۔ سود وہ ہوتا ہے جو پہلے سے ایگریمنٹ ہو، اگر ایگریمنٹ کے بغیر آپ غریبی میں خوشی میں زیادہ پیسے دے دیں ان کو تو اچھی بات ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ خوش، آپ بولیں یار میں بہت دیر سے تمہیں پیسے دے رہا ہوں تو میں ڈبل کر کے دے رہا ہوں، تو میری طرف سے ہدیہ ہے، وہ کہے گا یہ تو سود ہے۔ بولے سود جب ہوتا ہے جب میرا ایگریمنٹ ہوتا ہے یا میں مجبور ہوتا ہوں، میں مجبور بھی نہیں ہوں، ایگریمنٹ بھی نہیں ہے، تو خوشی سے دے رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی شرمندگی کی تلافی ہو جائے گی، آپ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی اگر آپ پاکستان سے ہیں تو یہاں بہت کم لوگ شرمندہ ہوتے ہیں مالی معاملات میں، لیکن آپ سہارنپور سے ہیں شاید وہاں شرمندہ ہوتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، اگر شوہر اپنی بیوی کو غصے میں کہے کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، اور صبح پھر کہے کہ تم ابھی تک نہیں گئی، تو کیا ان کی طلاق ہو گئی ہے، اور کیا ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو کیا عدت میں نکاح ہو سکتا ہے یا عدت کے بعد ہوگا؟ شوہر نے یوں کہا نا میری طرف سے آزاد ہو، میری طرف سے، اور پھر صبح پوچھ بھی رہا ابھی تک گئی کیوں نہیں، اور حالت بھی غصے کی تھی، تو یہ واضح علامت ہے اس بات کی کہ شوہر کی نیت طلاق کی تھی۔ تو ایسی صورت میں یہ طلاق کنایا والی طلاق کہلائے گی۔ ویسے لفظ آزاد سے طلاق ہوتی نہیں ہے، لوگ وہمی بن جاتے ہیں، بات بات پہ آج کل لوگ کہتے ہیں تم آزاد ہو تم آزاد ہو، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، میرے نکاح سے تم آزاد ہو یا مجھ سے تم آزاد ہو، اس طرح کے الفاظ، اور خاص طور پہ غصہ بھی آیا ہوا ہو، تو صبح اٹھ کے پوچھ بھی رہے کہ گئی نہیں، تو یہ سارے قرائن ہیں اس بات کے کہ اس کی نیت طلاق ہی کی تھی۔ تو ایسی صورت میں ایک طلاق بائن ہوگی، ایک طلاق ہو گئی ہے لیکن نکاح ٹوٹ گیا ہے، لیکن ایک طلاق کے ساتھ، تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں جب چاہیں، عدت کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ کہیں اور کرنا چاہے عورت تو پھر عدت کی بات کرے گی، اپنے ہی پرانے شوہر سے کرے گی تو عدت کے اندر بھی کر سکتی ہے۔ رمشا علی خان بھوپال سے، میری 2 بیٹیاں ہیں کہ اسلام میں جنس کو خود منتخب کرنا جائز ہے؟
میں اللہ سے لڑکے کی دعا کرتی ہوں. کسی نے مجھے IVF کے ذریعے جینڈر سلیکشن کے بارے میں بتایا. کیا میرے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ میرے ساتھ پہلے 2 بچوں کی پیدائش میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا. دونوں کا فطری طریقے سے ہی حمل قرار پایا تھا. دیکھیں جینڈر کی سلیکشن بالکل حرام ہے. دعا تو کی جا سکتی ہے اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے، لیکن جینڈر کو سلیکٹ کرنا IVF کے ذریعے یہ بالکل حرام ناجائز ہے. یہ قدرت کے کاموں میں دخل اندازی ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں. اس سے جو ہے نا گروتھ ریشو بیلنس رہتا ہے. اگر یہ انسانوں کو رائٹ دے دیا جائے نا کہ جب چاہیں جتنے چاہیں بیٹے پیدا کر لیں، جتنی چاہیں بیٹیاں، تو یہ سارا گروتھ ریشو ڈس بیلنس ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ملکوں میں اس پر پابندی لگی ہوئی ہے. انڈین پاکستانی اگر IVF کے ذریعے امریکہ میں یا کہیں اور جا کے یہ جو ہے نا علاج کرتے ہیں نا، ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہ جینڈر سلیکٹ نہیں کرنے دیتے ان کو کسی، یعنی پورے دنیا میں انلیگل ہے یہ. تو ہمارے یہاں بعض بے وقوف قسم کے اسکالر جن کو تحقیق کرتے نہیں ہیں اور بس پھینکتے رہتے ہیں، نہ وہ عالم دین ہے، نہ ان کو مذہب کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، بس جو ہے نا ان کا کام ہے چینل پہ آ کے لوگوں کو گمراہ کرنا. ان لوگوں نے اس کو کہہ دیا کہ جینڈر کی سلیکشن ہو سکتی ہے. تو جو ماہر مفتیان کرام ہیں جنہوں نے تمام شروع میں کچھ علماء نے کہا تھا کہ جینڈر کی سلیکشن کی اجازت ہے، وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو نالج غلط پہنچائی گئی تھی، ان کو جو ہے نا اس بارے میں نالج صحیح نہیں تھی. لیکن اب جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ جینڈر کی سلیکشن کی اجازت نہیں ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ اس سے آپ کا جو ہے وہ سارا نظام تبدیل ہو جائے گا. لڑکے ہی لڑکے ہو جائیں گے، لڑکیاں کم پڑ جائیں گی. آپ کہہ سکتی ہیں کہ میرے تو 2 بیٹیاں ہیں، مجھے تو بیٹا چاہیے. بھائی جن کے 2 بعض دفعہ آپ کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، کسی دوسرے کے بیٹے ہی بیٹے ہو جاتے ہیں. اس طرح جو ہے نا وہ گروتھ ریشو میں بیلنس ہوتا ہے ایک لڑکا اور لڑکیوں کی. لیکن اگر اس کی اجازت دے دی جائے کہ آپ جینڈر کو خود سلیکٹ کریں تو پھر تو بہت سے لوگ لڑکے ہی لڑکے پسند کرتے رہیں گے اور لڑکیوں کی پیدائش بہت کم ہو جائے گی. اس لیے قدرت کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. آپ اللہ سے دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے. باقی جو ہو اس پہ صبر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی اور ان کی اچھی تعلیم تربیت کر کے ان کی اچھی جگہ نکاح کیا، آپ نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. یہ تو غیر مسلموں کے مسائل ہیں، بیٹا ہو رہا ہے کہ بیٹی ہو رہی ہے. مسلمان تو بیٹے پہ بھی خوش ہے، بیٹیوں پہ بھی خوش ہے. تو جو اللہ دے دے اس پہ خوش ہونا چاہیے. تو رینڈملی جو بھی ٹھہر جائے نا حمل میں، پریگننسی میں، جو وہ مرد اور عورت کے اسپرم لے کے ملاتے ہیں، تو جو بھی رینڈملی جو بھی سلیکٹ ہو جائے قدرت کی طرف سے، تو وہی اسی کو پر راضی رہیں. امیر حمزہ کوئٹہ سے، میرے چاچو کی بیٹی 16 سال کی ہے اور میں 21 سال کا ہوں، اور دوسری میرے والد کی کزن کی بیٹی ہے جو مجھ سے 5 سال بڑی ہے، تو میں کس سے نکاح کروں؟ گھر والے دونوں کے لیے راضی ہیں. بڑی بھی جاب ڈھونڈ رہی ہے اور چھوٹی بھی 8ویں کلاس میں پڑھ رہی ہے اور میں یونیورسٹی میں ہوں. میری رہنمائی فرمائیں. بھائی آپ 21 سال کے ہیں تو وہ جو 16 سال والی مجھے لگ رہا ہے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ بیوی اگر عمر میں کم ہو تو ذرا جوڑ کر رشتہ عرف میں سمجھا جاتا ہے، اور جو آپ سے عمر میں بڑی ہے وہ کہیں اور کر لے گی شادی. تو مشورہ ویسے میں دیتا نہیں ہوں، آپ کی مرضی، جہاں بڑی سے بھی کر سکتے ہو آپ، چھوٹی سے بھی کر سکتے ہو، جو آپ کو پسند ہو اس سے کر لیں. لیکن اس میں جو جوڑ کی شادی جو کہلائے گی، جو عرف کے مطابق بھی اور مزاج کے مطابق بھی، وہ میرا خیال ہے 16 والی آپ کے لیے زیادہ اچھی رہے گی. باقی آپ بہتر جانتے ہو بھائی، آپ کو اگر بڑی پسند ہے تو اللہ میاں نے کہا جو پسند آئے اس سے شادی کرو. اب جو بڑی پسند آ رہی ہے تو بڑی سے کر لو. آپ میں مشورے نہیں دیتا بھائی صاحب یہاں بیٹھ کے، میں تو شرعی مسائل بیان کرتا ہوں. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر ہم جانور کا شکار کرتے ہیں تو کیا وہ ہمیں بددعا دیتا ہے؟ اگر بددعا دیتا ہوتا ہم سب اب تک مر چکے ہوتے. تو حلال جانور کا شکار کرنا تاکہ اس کا گوشت کھایا جائے یہ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے بات ثابت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو گزر بسری شکار پر تھا، اس شکار کر کے گوشت لایا کرتے تھے، تو اس لیے جائز ہے. ہاں بلا وجہ جانور کو مارنا، نہ وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، نہ اس کا آپ سے لینا دینا ہے، نہ آپ نے اس کا گوشت کھانا ہے، وہی تنگ کر رہے ہو تو یہ حرام اور ناجائز ہے. اس میں اگر ہو سکتا ہے وہ بددعا بھی دے اور اللہ اس کی بددعا قبول بھی کر لے، یہ دونوں چیزیں امکان ہے اس کا. ہانیہ صاحبہ پشاور سے، اگر 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہو تو 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے، یہ ایک ہی نیت سے 4 رکعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ اگر 2 رکعت کر کے پڑھ لیں تو 2 دفعہ درود شریف پڑھیں گے جس کی وجہ سے ثواب زیادہ ملے گا. آپ بتائیے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. دیکھیں دن کی نمازوں میں ہمارے نزدیک 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا زیادہ افضل ہے، رات کی نمازوں میں 2 رکعتیں زیادہ افضل ہیں. تو نوافل میں آپ 4 رکعت ایک ہی نیت سے باندھیں تو زیادہ اچھا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ 2 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، اگر 2 رکعت کر کے پڑھیں گے تو بھائی آپ پھر بھی 2 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، اس میں آپ افضل یہی ہے کہ آپ 2 رکعت کے بعد اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں. پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو ثنا بھی پڑھیں اس میں، تو اس میں بھی 2 دفعہ درود شریف ہو جائے گا 4 رکعت والی نماز میں.